رامین تمہارے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں پڑ رہے ہیں؟ کمان یار، شوہر ہوں میں تمہارا، حق رکھتا ہوں تم پر۔ اس نے وہ نرم مومی ہاتھ مزید سختی سے پکڑتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں بھیجے تھے، اور اگلے ہی پل اس نے رامین کا ہاتھ اپنے دل والی جگہ پر رکھ دیا۔ رامین تو یوں تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ اس کا وجود مزید ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ لرزتی ہوئی پلکیں اٹھا کر اس نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑے سفید کرتا شلوار اور سفید واسکٹ میں حشام کو دیکھا تھا۔ اس کا وجود مزید ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ حشام خان زیادہ پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ اس وقت سفید کرتا شلوار میں تو کسی فلم کے ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں جس طرح کی تڑپ دکھائی دے رہی تھی، رامین کا پورا وجود اندر تک جھلس رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ حشام کے سینے سے ہٹانا چاہا، مگر وہ اس کی نازک کلائی کو پکڑ کر کہنے لگا، دیکھو، یہ دل جب سے تم نے اپنے ان پنکھڑیوں جیسے لبوں سے قبول ہے کہا ہے، تب سے یہ دھڑکنیں بے قابو سی ہو چکی ہیں۔ میں نے تمہاری ساری شرطیں پوری کر دیں۔ تم نے کہا تھا مجھ سے نکاح کرو، مجھے اپناؤ، تو دیکھو آج میں پوری دھوم دھام سے تمہیں اپنا بنا چکا ہوں۔ تم میری بیوی ہو چکی ہو، رامین حشام خان زادہ بن چکی ہو۔ اب میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ تمہاری ہر شرط مانی ہے میں نے۔ اب میرا بھی تو حق بنتا ہے کہ تم میری چھوٹی سی خواہش پوری کر دو۔ مسکراتے ہوئے رامین نے خود کے بے حد قریب آتے حشام سے دوری اختیار کی تھی۔ پھر اگلے پل اپنا ہاتھ بڑی مشکل سے حشام سے چھڑوا کر کہنے لگی کہ کیا یہ تحفہ کافی نہیں ہے؟ رامین آپ کو پوری کی پوری مل چکی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا تحفہ چاہیے آپ کو؟ وہ جتنا اس سے دور رہ کر بات کرنا چاہتی تھی، وہ تو اتنا ہی اس کے قریب آ رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی دونوں باہیں اس کی کمر کے گرد حائل کر لی اور اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ اس وقت وہ دونوں رامین کے کمرے میں کھڑے تھے۔ رامین کا کمرہ لاک بھی نہیں تھا، کبھی بھی اندر کوئی بھی آ سکتا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ ابھی تو اسے وہ لمحہ بھی نہیں بھول رہا تھا جب سب کے سامنے گلا کھنگھار کر حشام نے کہا تھا کہ میں کچھ دیر اپنی بیوی سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہاں پر جتنے بھی مہمان موجود تھے، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ رامین کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ رامین کے ہاں یوں لڑکے لڑکیوں کا ملنا ملانا عام نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہ پہلے ہی نکاح کر چکے تھے، لیکن یوں سب کے سامنے نکاح کے فوراً بعد ملنے کا کہہ دینا کئی عورتوں کو منہ جوڑنے پر مجبور کر گیا تھا۔ لیکن پھر بھی بغیر کسی کی طرف دیکھے اگلے ہی پل حشام کہنے لگا کہ آف کورس یہ تو میری بیوی ہے، میری اور اس وقت یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سب سے زیادہ اب میرا حق ہے رامین پر، تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو میرے رامین سے ملنے سے اعتراض ہوگا۔ فوراً رامین کی ماں عابدہ بیگم نے اس بات کی حامی بھری تھی۔ وہ ماحول کو مزید کرکرا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ ہاں البتہ رامین کے باپ نے غصے سے اپنا سر ضرور جھٹکا تھا اور وہاں سے اٹھ کر جا چکے تھے۔ یہ بات ہی ابھی تک رامین کو ناگوار گزر رہی تھی۔ اوپر سے حشام نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر قریب کر لیا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ بس اسے ابھی اپنے ساتھ رخصت کر کے لے جائے۔ کہنے لگا، بولو، کیا میرا تحفہ مجھے دوگی؟ رامین خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہ حشام، خدارا تھوڑا کنٹرول کیجئے، یہ آپ کیا بار بار میرے قریب آ رہے ہیں؟ دروازہ بھی کھلا ہے، اچانک سے کوئی آ گیا تو مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ حشام کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ بار بار اسے بدمزہ سا کر رہی تھی۔ کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اس سے پہلے جب میں تمہارے قریب ہوتا تھا تب تم نکاح کا رونا روتی تھی کہ پلیز نکاح کر لیجیے، نکاح کے بعد ہلال ہو جاؤں گی، پھر مجھے چھوئیے گا، میرے ساتھ بات کیجیے گا۔ تم تو مجھے رومانٹک باتیں تک نہیں کرنے دیتی تھی، اور اب جب میں نے تمہارے کہنے پر تم سے نکاح کر لیا ہے اور اپنے دیرانیہ جذبات کو مزید برداشت نہیں کر پا رہا، تمہیں چھو کر تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، پھر بھی تم یہ سب کچھ کہہ رہی ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے جدا ہوا تھا۔ رامین بھلے ہی اس کی قربت میں ہچکچا رہی تھی، لیکن وہ اسے ناراض بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس سے دور ہٹ کر سامنے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ بس ٹھیک ہے، مجھے یہ سب کچھ کرنا تھا، تم نے میرا سارا موڈ خراب کر دیا، اس سے تو بہتر ہے کہ میں واپس ہی چلا جاؤں۔ میرے حصے کا جو کھانا تم نے اتنے اہتمام سے بنوایا تھا وہ تو اب خود ہی کھا لینا۔ رامین فوراً روحانسی ہو چکی تھی۔ اسے حشام کا ایسا رویہ بالکل ہی ناگوار گزر رہا تھا۔ جلدی سے اس نے جا کر سب سے پہلے دروازے کو لاک کرنا چاہا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کو لاک کرتی، دروازے پر اس کی بڑی بہن آ چکی تھی۔ آنکھیں دکھا کر کہنے لگی کہ بھائی سب بڑے موجود ہیں۔ بار بار سب کی نظریں اس طرف اٹھ رہی تھیں۔ باہر کھانا لگ چکا ہے۔ حشام کے گھر والوں کی نکاح کے ساتھ ساتھ رات کے کھانے کی دعوت بھی یہیں پر تھی۔ اس نے بڑی التجائیہ انداز میں اپنی بہن کو اشارہ کر کے 5 منٹ مانگے تھے اور پھر دروازہ بند کر چکی تھی۔ واپس پلٹ کر اس نے حشام کو دیکھا جو یوں ہی منہ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگلے پل اس کے پاس آ کر بیٹھی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگی، دیکھیے میں عام لڑکیوں جیسی نہیں ہوں، آپ جانتے تو ہیں میرا تعلق اس گھرانے سے ہے۔ ہمارا گھرانہ کس قدر مذہبی ہے۔ شروع سے ہی میں نے صرف اپنے سامنے اپنے باپ کو دیکھا ہے۔
اپنے بھائی کو دیکھا ہے جو عمر میں مجھ سے چھوٹے. میرا کسی بھی میل کزن کے ساتھ یا یونیورسٹی میں سوائے آپ کے اور کسی کے ساتھ ایسا تعلق نہیں رہا کہ میں ان کے قریب ہوں. جانتے تو ہیں آپ ایک مرد کی قربت میں آ کر اس کا لمس محسوس کرنا, اس میں اپنا سکون تلاش کرنا میرے لیے آسان نہیں ہے. یہ سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. حشام نے دو ٹوک انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ اچھا, تمہارا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اب جب تک میں تمہیں رخصت کر کے اپنے گھر نہیں لے جاتا تب تک تم ایسے ہی رہو گی؟ مطلب اب 8 ماہ بعد ہماری شادی ہے, تب تک میں تمہیں دیکھ کر ترستا رہوں گا؟ فائدہ کیا ہوا پھر نکاح کا؟ چلو اٹھو, شاباش, رخصتی بھی مجھے آج ہی کرنی ہے. میں مزید اب تم سے دور نہیں رہ سکتا. مجھے تمہیں پانا ہے, میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں. یہ سن کر تو اگلے ہی پل اسے بےتاب ہوتا دیکھ کر وہ ہنس پڑی تھی. فوراً اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ دیے اور کہنے لگی کہ صبر بھی کر جائیے حشام. کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیسے پاگل ہو جاتے ہیں آپ؟ اچھا بتائیے, کیا تحفہ چاہیے آپ کو؟ وہ یہ کہہ رہی تھی, اس کے چہرے پر پڑنے والا ڈمپل اس کے ہوش اڑا رہا تھا. حشام اگلے پل ایک بار پھر اس کے حسن میں فدا سا ہونے لگا. فریفتہ ہوتے ہوئے اس کے گالوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے. وہ اپنا بوسہ اس کے ماتھے پر کسی تمغے کی طرح چھوڑ چکا تھا. اس کی اگلی نظر اس کے لبوں پر تھی. اس سے پہلے کہ وہ اپنی حد پار کردہ, دروازے پر دھڑ دھڑ دستک ہوئی تھی. حشام کو فوراً اس نے خود سے جدا کیا تھا. ہڑبڑا کر جلدی سے وہ دروازے کی طرف گئی جہاں پر رمین کی بڑی بہن علیشہ اسے باہر بلانے کے لیے آئی تھی. مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر اس سے کچھ کہتی, حشام غصے سے دروازے سے باہر جا چکا تھا. اس کے بعد پھر رمین کے ماں باپ نے اس کی منتیں کی تھیں, مگر اس نے ان کی منتوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے بھوک نہیں ہے, سر میں شدید درد ہے, اب جا کر آرام کروں گا. رمین کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے. اس نے التجائی انداز میں اشارہ کرتے ہوئے سے کہا تھا کہ پلیز 2 نوالے ہی کھا لو, مگر وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر گھر سے باہر جا چکا تھا. وہ جانتی تھی اس غصے کی ساری وجہ صرف اور صرف وہ ہے, لیکن کیا تھا اگر وہ اس کا مان رکھ لیتا. وہ چپ چاپ ایک جانب کھڑی تھی. اس کی بڑی بہن علیشہ گھور گھور کر اسے دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ یہ ہے تمہاری محبت, اس سے شادی کرنا چاہتی تھی تم؟ بڑی محفل میں تمہیں ذلیل کر کے جا چکا ہے, اس کے لیے تم شادی کی منتیں کر رہی تھی, ماں باپ کے قدموں میں گر کر ان کو منا رہی تھی, جو تمہارا بھرم بھی نہ رکھ سکا. جانتی بھی ہو خاندان والے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تایا ابو لوگ جو اس لڑکے سے مل کر بات چیت کرنا چاہتے تھے, آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ہوا ہے تم دونوں کے بیچ کہ نکاح کے فوراً بعد ہی تم دونوں نے لڑائی بھی کر لی؟ رامین نے بات کو ٹالتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ کچھ نہیں آپی, بس سچ میں اس کے سر میں شدید درد تھا, کبھی لوگوں میں اٹھا بیٹھا نہیں نا, بس تنہائی کی عادت ہے, اسی لیے یہ سب کچھ ہوا. لیکن دل ہی دل میں وہ بھی جانتی تھی کہ اکثر تو حشام اسے یہ بھی کہتا کہ کتنی بورنگ لڑکی ہو تم. لڑکیاں تو خوش ہوتی ہیں کہ ان کے شوہر رومانٹک ہیں, ان کے ساتھ رومانس کریں. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں ایسا شوہر ملنے والا ہے, مگر ایک تم ہو کہ بس ہر وقت مجھ سے دور بھاگتی رہتی ہو. سوچ لو, جس دن میں نے تمہارے قریب نہ آنے کی قسم کھا لی نا, اس روز تم نے گلا پھاڑ کر رونا ہے. اور وہ اس کی بات پر ہنس دیا کرتی تھی. ابھی تو وہ بمشکل مسکراتی ہوئی سب کو دیکھ رہی تھی. حویلی میں آج سبھی فیملی اکٹھی تھی, کھانا کھا رہی تھی. اس نے بھی دل برداشتہ ہو کر کھانے سے انکار کر دیا تھا. ابھی تو کمرے میں جا کر اسے فون کر کے حشام کو بھی منانا تھا. کتنے گلے شکوے تھے جو ابھی رہتے تھے کہ تبھی سے یوں محسوس ہوا جیسے 2 نظریں اسے بڑے غور سے گھور گھور کر دیکھ رہی ہیں. کچھ سوچ کر جیسے ہی اس نے دائیں جانب رخ موڑا تو سامنے راہداری سے آتے ہوئے فارس کی نظریں اس پر منجمد تھیں. آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو رامین کو مزید سنجیدہ ہونے پر مجبور کر گیا تھا. بھلے ہی وہ حشام کی وجہ سے تھوڑی دکھی تھی, لیکن پھر بھی چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجا کر وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی. وہ اس سے نظریں چرا کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف جا رہا تھا, مگر وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. باقی سب تو کھانا کھانے میں مصروف تھے, مگر وہ اس کو روک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی, ہے مبارکباد نہیں دو گے تم مجھے؟ آج میرا نکاح ہوا ہے اور وہ بھی میری پسند سے. فارس نے یہ سنا تو اگلے پل مسکرا گیا. اس کی مسکراہٹ میں جو دکھ چھپا تھا وہ رامین اچھے سے جانتی تھی, جان بوجھ کر اس کے زخم کھریدنا چاہتی تھی. وہ اگلے ہی پل نظریں اس کے چہرے سے ہٹا کر کہنے لگا کہ نکاح کی بہت بہت مبارک ہو. میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے, تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے. لیکن وہ مسکرا کے کہنے لگی کہ اچھا, کیا تم مجھے کسی اور کے ساتھ خوش دیکھ پاؤ گے؟ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں تمہاری بد دعائیں میری زندگی برباد نہ کر دیں. ابھی وہ یہ بولی تھی کہ فارس تڑپ اٹھا. کہنے لگا, میرا خدا گواہ ہے, میں نے آج تک کبھی تمہیں بد دعا نہیں دی, میں چاہ کر بھی نہیں دے سکتا. میں نے ہمیشہ تمہاری خوشیاں مانگی ہیں, میں خود غرض نہیں ہوں. لیکن وہ ایک بار پھر اس سے استفسار کرتے ہوئے کہنے لگی کہ نکاح کے وقت تم کہاں تھے؟ مجھے تو تم کہیں پر بھی نظر نہیں آئے. آخر کو تمہاری اکلوتی دوست کزن کا نکاح تھا, وہاں پر تمہیں موجود ہونا چاہیے تھا.
وہ چپ چاپ اس کی بات سن رہا تھا۔ آخر کیسے وہ ان لمحات کو دیکھ سکتا تھا جب ہر سوں شور شرابہ تھا، خوشی کے شادیانے بج رہے تھے، مولوی صاحب رامین کو حشام کے نکاح میں پیش کر رہے تھے، اور وہ یہ مناظر دیکھ کر یوں محسوس کر رہا تھا کہ جیسے ابھی اس کا دل پھٹ جائے گا۔ گہرے گہرے سانس لیتا ہوا اس محفل سے دور ہٹ چکا تھا، کیونکہ جو محبت وہ رامین سے کرتا تھا، کاش رامین سمجھ سکتی۔ ان دونوں کو یوں کھڑا دیکھ کر عابدہ بیگم نے فوراً دونوں کو کھانے پر بلایا۔ آج خان زادہ حویلی میں خوشیاں چھائی ہوئی تھیں، کیونکہ خاندان کی سب سے لاڈلی لڑکی رامین کا نکاح ہو چکا تھا۔ حشام کا غیر معمولی غصہ کرنا اور جانا تو انہیں باتیں کرنے پر مجبور کر چکا تھا۔ پھر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی، ایک نظر خود کو دیکھا، بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی۔ اس کے بعد وہ صبح تک حشام کو کال کرتی رہی، مگر حشام نے اس کی کال کا جواب نہیں دیا تھا۔ رامین BS انگلش کی اسٹوڈنٹ تھی، یہ اس کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ وہ حشام خان زادہ کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، دونوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ تھے۔ فارس بھی ان کے ساتھ اسے یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، لیکن رامین نے کبھی اسے وہ عزت نہیں دی تھی جس کا وہ حقدار تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ فارس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ اسی گھر میں رہتا تھا۔ یہ ان کی جدی پشتی حویلی تھی، ایسا نہیں تھا کہ اس حویلی میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، مگر چونکہ فارس کے والد رامین کے والد کے چھوٹے بھائی تھے اور کام کاج میں ان کا من نہیں لگتا تھا۔ یہ ساری دولت بنائی ہوئی رامین کے والد امتیاز خان زادہ کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس گھر میں رہتے تو تھے، لیکن رامین کی والدہ عابدہ بیگم اکثر اسے نیچا دکھاتی رہتی تھی۔ کتنی ہی بار فارس کی والدہ انجمن بیگم کو وہ جتا چکی تھی کہ اس گھر میں ان کے سارے خرچ اگر پورے ہو رہے ہیں تو وہ احسان سمجھیں، کیونکہ فارس کے والد نے بھی اب تک نہ ہی بزنس میں کوئی ہاتھ بٹایا تھا، نہ ہی اور کسی سرگرمی میں حصہ لیا تھا۔ جہاں تک یہ بھی بات پھیل چکی تھی کہ شہر میں کام کرنے کے بہانے جا کر وہ نشہ کیا کرتے تھے۔ اس وقت فارس کی عمر صرف 8 سال تھی جب اس کے والد کی موت ایک کار حادثے میں ہو گئی، اور یہی خبر سامنے آئی کہ وہ نشے میں دھت تھے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ فارس کے والد اس وقت ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ کار میں موجود تھے، رنگ رلیاں منا رہے تھے۔ جب یہ حادثہ پیش آیا وہ لڑکی تو موقع پا کر زخمی حالت میں گاڑی سے بھاگ نکلی، لیکن فارس کے والد موقع پر شدید زخمی ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ تب سے لے کر آج تک فارس جو اس گھر میں برابر کا حصے دار تھا، پھر بھی اس کی نظریں کپ کپاتی تھیں، کیونکہ عابدہ بیگم نے انہیں کبھی اپنے برابر میں اٹھنے ہی نہیں دیا تھا۔ دونوں ماں بیٹا اس حویلی میں یوں کام کاج کرتے ہوئے دکھائی دیتے جیسے انہیں یہاں پر تنخواہ پر ملازم رکھا گیا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ رامین کے دل میں شروع سے ہی ان کے لیے کوئی خاص عزت نہیں بن پائی تھی۔ بچپن سے فارس کے ساتھ اپنی دوستی نبھاتی ہوئی رامین کو جب ہوش سنبھالنے پر اپنی ماں کا زہر اپنے ذہن میں اترتا ہوا محسوس ہوا تو وہ بھی فارس سے دور رہنے لگی تھی۔ وہ نکاح کے لیے یونیورسٹی سے 3 چھٹیاں لے کر آئی تھی۔ اگلی صبح جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو حشام بھی وہاں پر موجود تھا، سنجیدہ سا بیٹھا اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہاں پر رامین آئی تو سب انہیں نکاح کی مبارکباد دے رہے تھے۔ مجبوراً حشام کو بھی مسکرانا پڑا، ان کے دوستوں نے ان کے لیے پارٹی رکھی تھی۔ رامین یوں حشام کے ساتھ کچھ بات چیت بھی نہیں کر پائی تھی۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر دونوں اس وقت کینٹین میں بیٹھے تھے اور وہ رونی صورت بنائے حشام کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کیا طریقہ ہے حشام، کون ایسا کرتا ہے بھلا؟ جانتے بھی ہیں کتنی بے عزتی ہوئی ہے میری۔ پچھلے 1 سال سے میں اپنے گھر والوں کو آپ کے رشتے کے لیے منا رہی تھی، اور اب جو اتنا رو رو کر منتیں ترلے کر کے ہمارا رشتہ طے ہوا تو آپ نے منہ بنا لیا۔ میں تو آپ کے ساتھ یہ لمحات انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ حشام نے اسے دیکھا اور پھر کہنے لگا رہنے بھی دو، پتہ نہیں تم انجوائے کرنا کسے کہتی ہو؟ شوہر ہو چکا ہوں، پھر بھی میں ہاتھ لگاؤں تو تمہیں کرنٹ لگ جاتے ہیں، مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی، اور بات کرتی ہو انجوائے کرنے کی۔ ارے میری مجبوری بھی تو سمجھو، مرد ہوں، اپنے اندر کچھ جذبات رکھتا ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ محبت بھرے لمحات گزارنا چاہتا ہوں۔ تمہارے ماں باپ کے کہنے پر رخصتی بھی 2-3 مہینے لیٹ کر دی، لیکن تم ہو کہ سننے کو تیار ہی نہیں ہو۔ وہ حشام کو یوں ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ یونیورسٹی کے کتنے ہی لڑکیاں حشام خان زادہ پر مرتی تھیں، لیکن حشام خان زادہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کے حسن پر فریفتہ سا ہو چکا تھا۔ وہ واقعی بے حد حسین تھی، خوبصورت تھی، شاید ہی پوری یونیورسٹی میں کوئی اس کی ٹکر کی لڑکی ہو۔ کئی لڑکے تھے جو اس پر لائن مارتے تھے، لیکن اس نے کبھی کسی کو خاطر میں نہیں لایا تھا۔ حشام کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے اپنی ہچکچاہٹ وہ کسی حد تک کم کرتی ہوئی محسوس کر رہی تھی کہ تبھی ہاتھ میں کتابیں لیے فارس بھی کچھ پڑھتا ہوا کینٹین کی طرف آنے لگا۔ جیسے ہی رامین نے اسے دیکھا تو فوراً آگے بڑھ کے وہ حشام کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں دیا حشام بھی اسے اپنے قریب دیکھ کر مسکرا اٹھا تھا۔ فارس نے جب ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ وہ رامین کو اب سے نہیں بلکہ جب سے اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا تب سے اسے محبت کرتا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھیلتی کودتی بڑی ہوئی تھی، وہ عمر میں اس سے 4 سال بڑا تھا، اس سے محبت بھی بہت کرتا تھا۔ لمبے گھنے بال، اس پر اس کی گہری سرمئی آنکھیں، پھر وہ ہنستی کھلکھلاتی جب پورے گھر میں کوئی شرارت کر کے بھاگتی تو فارس تو جیسے اس پر فدا سا ہو جاتا۔
لیکن جب اب وہ رامین کو دیکھتا ہو تو اسے وہ اپنی بے عزتی یاد آتی جو اس نے اس کی تھی۔ پہلی بار جب رامین بارش میں بھیگی تھی اس وقت وہ دونوں ہی گھر میں اکیلے تھے۔ فارس شدید بخار میں مبتلا تھا۔ بادل گرجنے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی۔ ایک انگڑائی لے کر وہ اٹھا، جیسے ہی کھڑکی کے پاس آیا کہ کھڑکی کو بند کر سکے تو اسے صحن میں رامین بارش میں بھیگتی ہوئی دکھائی دی تھی، جو مسکراتے ہوئے کھڑکی کی طرف دیکھ کر اسے اشارہ کر کے کہہ رہی تھی کہ کیا ہر وقت بیمار بنے بستر پر پڑے رہتے ہو؟ آؤ بارش انجوائے کرو، دیکھنا تمہاری ساری بیماری کیسے اڑن چھو ہو جائے گی۔ فارس مسکرا کر صحن میں چلا آیا تھا۔ جیسے جیسے پانی کی بوندیں رامین کے وجود کو بھگا رہی تھیں، یہ منظر دیکھ کر تو جیسے وہ بے قابو سا ہو رہا تھا۔ دل تھا کہ اس سے گستاخیاں کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا رامین کے پاس آیا۔ نہ جانے کیوں کب فارس نے یہ سوچ لیا تھا کہ رامین بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے، تبھی ہر معاملے میں اسے اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ یہ سوچ کر ہی اس نے جب رامین کو باہیں پھیلائے کھڑے بارش انجوائے کرتے دیکھا تو اس نے اگلے پل اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی کمر پر رکھنا چاہا۔ وہ بالکل بے خود سا ہو چکا تھا۔ رامین تو کرنٹ کھا کر فوراً پیچھے پلٹی تھی۔ جب فارس نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا اور اگلے ہی پل کہنے لگا، رامین میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم جانتی ہو میں زندگی کی خوشیاں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر زندگی جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر ایک زناٹے دار تھپڑ رامین نے اس کے منہ پر مارا تھا۔ تھپڑ مار کر کہنے لگی کہ شرم آنی چاہیے تمہیں، مجھے تم سے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہو۔ ماما ٹھیک کہتی تھی کہ مجھے تم سے دور رہنا چاہیے، ورنہ تم کبھی بھی اس جائیداد کو پانے کی خاطر قدم اٹھا سکتے ہو۔ فارس ہکا بکا رہ چکا تھا۔ کہنے لگا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ میری محبت میں جائیداد کہاں سے آ گئی؟ وہ کہنے لگی کہ سب جانتی ہوں، میری ماما کو پہلے سے ہی یہ سب کچھ پتہ تھا۔ تم صرف اور صرف اس حویلی اور جائیداد کی خاطر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو، کیونکہ ایسی تو میرے بابا کی محنت تمہیں ملے گی نہیں۔ بھلے ہی فارس کو اس سے محبت ہو چکی تھی، لیکن اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس قدر چھوٹی سوچ کی مالک بھی ہو سکتی ہے۔ وہ پہلی بار تھا جب اس نے اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی محبت کا اقرار کیا تھا، مگر اس کے منہ سے یہ رد عمل سن کر وہ اندر ہی اندر 100 ٹکڑے ہوا تھا۔ اس کے بعد سے اس نے اپنے لبوں پر خاموشی طاری کر لی تھی۔ بہرحال اس نے اس طرح کی کوئی بات بھی رامین سے نہیں کی تھی، مگر رامین دن بدن یونیورسٹی کے سب سے حسین لڑکے حشام خان زادہ کی محبت کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ حشام خان زادہ جس قدر بدتمیز اور مغرور تھا، دھیرے دھیرے اس نے رامین کو بھی ایسے ہی کر دیا تھا۔ باقی عادتیں تو ان کی ایک جیسی تھیں، لیکن حشام انتہائی رومانٹک اور رومانوی گفتگو کرنے والے لڑکوں میں سے تھا۔ لیکن رامین کو یہ سب کچھ شادی سے پہلے پسند نہیں تھا۔ آج بھی چھٹی کے بعد وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ کہنے لگا، بیوی ہو تم میری، آج تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ہم دونوں ڈھیر ساری شاپنگ کریں گے۔ آج کے بعد سے تم وہی سب کچھ پہنو گی جو میں کہوں گا، تم میری مرضی سے ہی ڈریسنگ کیا کرو گی۔ یہ سن کر رامین کے گال سرخ لال ہو چکے تھے۔ دونوں ایک مال میں پہنچے تھے۔ جس جگہ وہ کھڑا ہوا وہاں پر سارے مغربی لباس تھے۔ رامین نے آج سے پہلے ایسے کپڑے کبھی نہیں پہنے تھے، اور حشام نے ایک ایک کر کے بہت سے سوٹ اس کے سامنے رکھنا شروع کر دیے۔ کہنے لگا، بتاؤ ان میں سے کون سا ڈریس تمہیں سب سے زیادہ پسند آ رہا ہے؟ رامین اس ڈریسز کو دیکھ کر لال انار ہونے لگی۔ کہنے لگی، حشام یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ سامنے کھڑے سیلس مین کو دیکھ کر تھوڑی شرمندہ بھی ہو رہی تھی۔ حشام کہنے لگا کہ کیا مطلب، تمہارے لیے ڈریسز لے رہا ہوں؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، آپ کو پتہ تو ہے میں ایسے ڈریسز نہیں پہنتی، میرے ابا تو میری جان ہی لے لیں گے۔ دیکھیے یہ اس فراک کے تو بازو ہی نہیں ہے، اور اس کا گلا اتنا ڈیپ ہے، میں بھلا ایسے کپڑے گھر میں پہن کر کیسے گھوم پھر سکتی ہوں؟ جواب میں حشام نے اسے ماتھے پر بل ڈال کر دیکھا تھا۔ کہنے لگا، کم آن، تم جیسی دکیانوسی باتیں کر رہی ہو، ان کپڑوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اور تم میری خاطر یہ ڈریسز بھی نہیں پہن سکتی۔ مجھے تو تم ان ڈریسز میں ہی چاہیے۔ چلو شاباش، جاؤ ٹرائی کرو، میں بھی تو دیکھو تم کیسی لگتی ہو۔ وہ تھوڑی جھیم سی چکی تھی، لیکن اس کے کہنے پر وہ ڈریس پہن کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ بلا شبہ ان کپڑوں میں اس کا حسن دوبالا ہو چکا تھا۔ وہ بھی ٹرائل روم میں کھڑی تھی کہ جب موقع پا کر حشام بھی اندر چلا آیا۔ جیسے ہی اس نے حشام کو دیکھا تو گھبرائے ہوئے جلدی سے خود کو شال میں لپیٹ لیا، کیونکہ جو ڈریس وہ اس وقت پہن کر کھڑی تھی اس کا گلا کافی ڈیپ تھا اور سلیو لیس شارٹ فراک تھا۔ جیسے ہی حشام نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کتنی دیر تو اس کی نظریں اس کے وجود پر مرکوز رہیں، پھر مسکرا کر کہنے لگا، شاید ایک بار پھر تم کچھ بھول رہی ہو، بیوی ہو میری، آخر کب تک خود کو مجھ سے چھپاتی رہو گی؟ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ایک جھٹکے سے اس کے وجود سے شال الگ کر دی، اور اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ کمال، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، یقین مانو جی چاہتا ہے کہ یہیں پر تمہیں اپنی محبت میں پاگل کر دوں۔ کتنی حسین لگ رہی ہو، بس آج سے لے کر شادی کے بعد تم ایسے ہی ڈریسز پہن کر میرا دل لبھایا کرو گی۔ وہ شرماتی ہوئی فوراً اس کے کندھے سے جا لگی تھی۔ کہنے لگی کہ حشام کچھ تو لحاظ کریں،
کوئی آ جائے گا. آپ بھی نا. وہ مسکرا رہی تھی اور وہ تو جیسے اس کے حسن میں سرشار ہوتا جا رہا تھا. وہ حشام کو دھکیلتے ہوئے وہاں سے باہر نکل کر فوراً اپنے اصل حلیے میں واپس آئی تھی. کچھ شاپنگ کرنے کے بعد دونوں ہی کار میں بیٹھے تھے. وہ بار بار رومانوی گفتگو کرتا. مسکراتے ہوئے اس نے شادی کی پہلی رات کی گفتگو بھی شروع کر دی. جان بوجھ کر گاڑی سلو چلا رہا تھا. مسکرا کر کہنے لگا, میں نے تو اپنی سہاگ رات کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے. تم بتاؤ, کیا تمہیں ان لمحات کا شدت سے انتظار نہیں ہے جب ہم دونوں ایک دوسرے پر اپنا سب کچھ وار دیں گے؟ رامین کا چہرہ تو بالکل سرخ ہو چکا تھا. اگلے ہی پل اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر کہنے لگی, اف حشام, کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. حشام, شرم نہیں آتی آپ کو؟ تبھی تو میں آپ کے ساتھ آتی نہیں ہوں. آج حشام نے یہ سن کر ایک بار پھر ماتھے پر بل ڈالے تھے. کہنے لگا, پتہ نہیں تم کس مٹی کی بنی ہو. مجھے تو لگتا ہے کہ رخصت ہو کر آؤ گی تب بھی مجھے 1.5 سال تک تمہارے یہ نخرے دیکھنا پڑیں گے. پتہ نہیں کون سی لڑکیاں ہوتی ہیں جو ایک دفعہ کہنے پر ہی بالکل سیدھی لکیر ہو جاتی ہیں, اور ایک تم ہو, بار بار ایک ہی بات رپیٹ کرتی رہتی ہو. ارے چاہتی کیا ہو تم؟ کیا اب میرا اتنا حق بھی نہیں کہ میں تمہارے ساتھ اس طرح کی کوئی بات کر سکوں؟ رامین اس کے جذبات سے ناواقف نہیں تھی. جانتی تھی اگر اس نے ذرا سا بھی گرین سگنل دے دیا تو حشام اپنی حدود پار کر دے گا. گاڑی گھر کے سامنے رکی تھی اور وہ مسکرا کر گاڑی سے اتری. حشام بھی اسے الوداع کہہ رہا تھا. جیسے ہی اس نے اپنے گھر کی طرف قدم بڑھائے تو سامنے کا منظر دیکھ کر رامین کے قدم وہیں پر جیسے مندمل سے ہو چکے تھے, کیونکہ سامنے امتیاز خان صاحب کی گاڑی گھر سے باہر نکل رہی تھی. جب انہوں نے حشام کی گاڑی سے رامین کو نکلتے ہوئے دیکھا تو غصے سے آگ بھگولا ہو چکے تھے. رامین تو اپنے باپ کو دیکھ کر فوراً گھر کے اندر دوڑی تھی, مگر امتیاز خان صاحب نے گھور کر ایک نظر حشام کو دیکھا اور پھر وہ بھی اندر چلے گئے. رامین کی ماں نے جب انہیں یوں واپس لوٹتے دیکھا تو سوال کرنے لگیں کہ کیا ہوا خان صاحب, واپس کیوں چلے آئے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ کیمپ میٹنگ ہے, جلدی جانا ہے. امتیاز صاحب نے غصے سے ملازموں کے سامنے اپنی بیوی کی بے عزتی کرنا شروع کر دی. کہنے لگے کہ یہ تربیت کر رہی ہو تم اپنی بیٹی کی, کچھ شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے. لیکن شاید یہ لڑکی ہمارے تمام تر اصولوں کو بھول چکی ہے. اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ہماری ناک کٹوائے گی, ہمارے ریت رواج کو توڑے گی. رامین اپنے کمرے میں بیٹھی دانت کچکچا رہی تھی. آبدہ بیگم پوچھ رہی تھیں کہ کیا ہو گیا, ایسا کیا کر دیا اب اس نے؟ امتیاز صاحب کہنے لگے, یہی وجہ تھی کہ میں سلطان خان زادہ کے بیٹے سے اس کی شادی نہیں کروانا چاہتا تھا. یہ جتنا بگڑا ہوا لڑکا ہے میں اچھے سے جانتا تھا. 2-3 خاندان والوں سے میں نے اس کے طور طریقے کے بارے میں سن رکھا تھا. اس کا اٹھنا بیٹھنا جیسے ماحول میں ہے, اس سے ہمارا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. لیکن صرف اور صرف تمہاری بیٹی کی ضد کی وجہ سے میں نے یہ رشتہ طے کر دیا. اب دیکھو کیا ہوا ہے, یہ اس کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے. آبدہ بیگم نے یہ سنا تو ایک بار پھر بیٹی کی وکالت کرتے ہوئے کہنے لگیں کہ خان صاحب, شوہر ہے اس کا, اور آپ تو جانتے ہیں آج کل کے بچوں کو کہاں کسی کی سنتے ہیں. ویسے بھی دونوں میاں بیوی ہیں, نکاح تو ہو چکا ہے نا, ایک دوسرے کے لیے نامحرم تو نہیں رہے. اب ہمارے زمانے کے ریت رواج آج کل کہاں ہوتے ہیں. ابھی وہ یہ بات کر رہی تھی کہ وہ غصے سے دھاڑے کہ نہیں آبدہ بیگم, آپ غلط ہیں. آپ اپنی روایات مت بھولیے. یہ مت بھولیے کہ آپ کے شوہر کا نام امتیاز خان زادہ ہے, سمجھیں آپ. اگر اتنا ہی ان لوگوں سے صبر نہیں ہو رہا, یہ میل ملاقاتیں ان کی ختم نہیں ہو رہی, تو بلائیے, فون کیجیے ابھی حشام کے گھر والوں کو. میں اگلے 1 ہفتے کے اندر اندر ان کی رخصتی کروا دیتا ہوں. رامین کو جی بھر کر شرم آ رہی تھی. آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اپنے باپ سے اس طرح کے الفاظ نہیں سنے تھے, اور اسے اس وقت حشام پر شدید غصہ بھی آیا تھا. اس نے روتے ہوئے حشام کو کال ملا دی, اور حشام نے جیسے ہی فون کان سے لگایا تو اس کی روتی ہوئی آواز سن کر پریشان سا ہو گیا. کہنے لگا, کیا ہوا ہے جان من, رو کیوں رہی ہو, سب ٹھیک تو ہے نا؟ روتے ہوئے رامین اسے سب کچھ بتانے لگی. بجائے پریشان ہونے کے وہ بھی ہنس پڑا. ہنس کر کہنے لگا, ارے پاگل, یہ تو خوشی کی بات ہے. اور بھی اچھا ہے, تمہارے بابا بڑے سمجھدار ہیں. اچھا ہے نا, شادی ہو جائے گی, ہم دونوں ایک ہو جائیں گے. مجھ سے ویسے بھی اب یہ راتیں اکیلے نہیں کٹتی. میں تمہیں یہاں اپنے پاس اپنے بستر پر دیکھنا چاہتا ہوں, جی بھر کر تمہارے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. اور پھر محبت کے وہ لمحات تو ویسے ہی میرا تن من چڑھا کر رکھ دیتے ہیں. رامین کو کبھی کبھی حیرت ہوتی تھی کہ آخر اسے حشام سے محبت ہو کیسے گئی. اسی شام حشام کے گھر والے بھی وہاں پر آ چکے تھے. جلد ہی شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں. فارس اس روز کام سے تھکا ہارا گھر آیا. ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا جو بھی ملازموں کی طرح فرش دھو رہی تھی. بالوں میں سفیدی آ چکی تھی. وقت سے پہلے ہی چہرے پر جھریاں نمودار ہو چکی تھیں. اپنی ماں کو یہ کام کرتے دیکھ کر وہ ماں کے پاس چلا آیا. ہاتھ سے جھاڑو لے کر ایک طرف رکھا اور صوفے پر بٹھا دیا. انجمن بیگم کہنے لگیں کہ ارے بیٹا کیا کر رہے ہو, جلدی جلدی فرش دھونے دو, بھی پھر بھائی صاحب آ جائیں گے. جانتے تو ہو انہیں گرم گرم چپاتی پسند ہے.
پھر روٹی بھی بنانی ہے اور بھی 100 طرح کے کام نکل آئیں گے۔ لیکن اپنی ماں کو یوں کام کرتے دیکھ کر فارس سے برداشت نہ ہوا۔ کہنے لگا کہ اماں کب تک کرو گے یہ سب کچھ؟ جب باقی کام ملازم کر لیتے ہیں تو پھر آپ بھی اس گھر میں ملازموں پر حکم کیوں نہیں چلاتی؟ آخر کب تک ہم یہاں پر یوں ملازم بن کر کام کرتے رہیں گے؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں جو نوکری کر رہا ہوں اسی سے ہم اپنا گزر بسر کرنا شروع کر دیں۔ چچا کی اس حویلی کو چھوڑ کر چلے جائیے اور اپنا کرائے کے مکان میں پرسکون زندگی گزاریے۔ یہ بات سن کر انجمن بیگم بھی ایک گہری سانس خارج کر گئی تھیں۔ کہنے لگی کہ بیٹا ابھی ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، بس چند روز میں رامین رخصت ہونے والی ہے، اس کی رخصتی کے بعد ہم لوگ بھی اس گھر کو چھوڑ کر کرائے کے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ رامین کی شادی کا سن کر فارس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا کہ رامین کی شادی تو 3-4 مہینے بعد ہونے والی تھی نا؟ جب انجمن بیگم نے اسے بتایا تو وہ چپ ہو چکا تھا۔ اس سے تو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ بار بار رامین اس کے چہرے کے سامنے آ رہی تھی۔ خود کو خود ہی تسلی دینے لگا کہ اس کا کسی اور کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، وہ اب حشام کی بیوی ہے۔ رخصت تو ہو کر اس نے ایک نہ ایک روز جانا ہی تھا۔ بہتر یہی ہے کہ مجھے اپنے جذبات اپنے سینے میں ہی دفن کر لینے چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے گہری سانس خارج کی تھی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ حشام نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ میں تمہیں خود شاپنگ کرواؤں گا۔ تم مہندی والے دن کون سا ڈریس پہنو گی، بارات والے دن کس کلر کا لہنگا ہوگا، سب کچھ میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ رامین کی بھی بہت خواہش تھی کہ شادی کی شاپنگ حشام کی پسند کی ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں لڑکی کا بارات کا جوڑا اس کے ماں باپ اپنی پسند سے دیتے ہیں۔ تم چاہو تو ولیمے کے لیے ڈریس سلیکٹ کر سکتے ہو۔ لیکن آج حشام نے اگلے پل بغیر رشتے کا لحاظ کی اپنی ساس سے 2 ٹوک لہجے میں کہا تھا، آنٹی دیکھیے، میں کسی بھی طرح کے رسم و رواج کو نہیں مانتا۔ یہ میری بیوی ہے اور میری پسند کے کپڑے پہنے گی۔ آپ نے اس پر 22 سال اپنی مرضی چلا لی، لیکن اب یہ میری مرضی سے چلے گی۔ عابدہ بیگم کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ انہوں نے صرف اور صرف رامین کی خوشی کی خاطر اس بات کو نظر انداز کیا تھا، جبکہ رامین نہ جانے کیا سوچ کر اس کے رویوں کو نظر انداز کر رہی تھی۔ کتنی ہی بار اس نے حشام سے کہا بھی کہ میرے ماما بابا آپ کو بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے آپ ان کے ساتھ اپنا رویہ درست کریے۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ آپ میرے ماں باپ کے ساتھ اس قدر بدتمیزی سے بات کریں۔ جب میں آپ کے ماں باپ کی عزت کرتی ہوں تو آپ کو بھی کرنی چاہیے، لیکن جب اس نے یہ کہا تھا کہ مجھ سے میرے ماں باپ کی بھی اتنی ہی عزت ہوتی ہے۔ میرے عمل میں دخل اندازی اگر میرے ماں باپ بھی کریں گے تو میں ان سے بھی لڑوں گا، لیکن اپنی مرضی کروں گا۔ رامین اس کی یہ خود سری سن کر خاموش ہو جاتی۔ اس روز وہ اسے شاپنگ کروانے لے کر گیا تھا، اپنی مرضی سے اسے ڈریس دلا رہا تھا۔ بلا شبہ اس کی پسند بے حد خوبصورت اور لاکھوں میں ایک ہوا کرتی تھی۔ رامین نے ایک سرخ لہنگا پسند کیا اور کچھ دیر بعد وہ لوگ کھانا کھا کر گھر کی طرف جانے کے لیے نکلے تھے، لیکن بجائے گھر جانے کے حشام نے گاڑی کو کہیں اور موڑ لیا۔ گاڑی کو کسی اور راستے جاتا دیکھ کر رامین تھوڑی ہچکچائی سی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس طرف تو نہ آپ کا گھر آتا ہے نہ ہی میرا۔ جواب میں وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ ڈارلنگ، میں آج تمہارا سارا ڈر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں بڑی تسلی کے ساتھ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کیوں تم مجھ سے دور بھاگتی ہو؟ میری طرح تم میں بھی وہ تڑپ اور شدت کیوں نہیں پائی جاتی جو میں تم میں محسوس کرنا چاہتا ہوں؟ رامین کے تو چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ کہنے لگی کہ نہیں، ہم ابھی کے ابھی گھر جائیں گے۔ ابھی شادی کو چند روز ہی تو رہ گئے ہیں، آپ اس کے بعد جو من میں آئے کرتے رہنا، لیکن پلیز ابھی مجھے گھر جانا ہے۔ لیکن حشام اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، آج میں تمہیں کسی طرح بھی خود سے فرار نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر رکھے ہوئے تھا۔ کچھ دیر بعد ہی گاڑی ایک فلیٹ کے باہر رکی۔ وہ اسے یوں ہی ہاتھوں سے تھامے فلیٹ میں لے کر آیا تھا۔ گھبرائے ہوئے انداز میں جب رامین نے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا کہ ریلیکس، ڈر کیوں رہی ہو؟ تم اپنے شوہر کے ساتھ موجود ہو، کسی غیر کے ساتھ نہیں۔ مگر ڈر سے رامین رو بھی دی تھی۔ ڈونٹ وری، میں ہوں، سب سنبھال لوں گا۔ رامین ہچکچاتے ہوئے وہاں صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ تبھی کولڈ ڈرنک لے کر حشام واپس آیا۔ وہ اس کے بے حد قریب بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں ہی باتوں میں مشغول ہو چکے تھے جب رامین اس سے کہنے لگی کہ آپ مجھے یہاں پر کیوں لائے ہیں؟ میں پہلے ہی شاپنگ کر کے کافی تھک چکی ہوں، مجھے گھر جا کر آرام کرنا تھا، ورنہ پھر آپ کہیں گے کہ میرے چہرے پر گلو نہیں آیا۔ دیکھیے تو پہلے ہی آنکھوں کے نیچے آپ سے بات کر کے ہلکے پڑتے جا رہے ہیں، اب ان ہلکوں کے ساتھ دلہن بنی اچھی تھوڑی لگوں گی۔ وہ ہلکے سے مسکرا کر بولی تو اگلے ہی پل حشام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھ دیا اور دھیرے سے سہلانے لگا۔ کہنے لگا کہ مجھے تمہارے منہ سے صرف اپنی اور تمہاری باتیں سننی ہیں۔ میں آج تمہارے سارے ڈر، ساری جھجک ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ ڈر جو تمہیں میرے قریب نہیں آنے دیتا۔ جب بھی میں تم سے شادی کی بات کرتا ہوں، تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں، تو تم یوں حرکت کرتی ہو جیسے کوئی دودھ پیتی بچی ہو۔ آج میں تمہارا سارا ڈر ختم کر دوں گا تاکہ شادی کی رات تم مجھ سے خوف نہ کھا سکو، بلکہ میری محبت کا جواب بھی محبت سے دے سکو۔
یہ کہہ کر وہ اس کے مزید قریب آ رہا تھا۔ حشام کو اپنے قریب دیکھ کر وہ بھی بہکنے لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو سمجھانے لگی کہ کیا ہو گیا، اگر وہ حشام کے ساتھ کچھ وقت بتا لے گی، آخر کو وہ اس کا شوہر تھا، اور ویسے بھی چند روز بعد ان کی شادی ہونے ہی والی تھی۔ وہ بھی خود کو بے قابو کرتے ہوئے حشام کے قریب ہو گئی کہ تبھی اس کے ضمیر نے اسے ملامت کرنا شروع کر دیا۔ چند روز ہی تو باقی تھے، وہ کیا چند روز مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ یہ سوچ کر اس نے فوراً اپنا چہرہ حشام کے چہرے سے دور کر دیا، اور حشام جو پوری طرح بے خود ہو چکا تھا اس کے اس عمل سے بہت بدمزہ ہوا۔ کہنے لگا کہ اب کیا ہوا؟ وہ بڑے پیار سے کہنے لگی کہ دیکھیے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو کبھی بھی اپنے قریب آنے سے نہیں روکوں گی، لیکن ابھی کے لیے ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کا ملنا بدشگنی سمجھا جاتا ہے، اور ویسے بھی ہماری شادی کو اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، چند روز بعد میں ویسے بھی آپ کی ہو ہی جاؤں گی۔ لیکن آج حشام پوری تیاری کر کے آیا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، اور پھر پوری طرح سے اپنی قربت میں وہ تو ہوش کھو چکا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا جب رامین نے کسی بھی طرح کی مزاحمت کرنی بند کر دی تھی۔ فون پر بار بار عابدہ بیگم کی کال آ رہی تھی، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے میں مصروف ہر حد کو پار کر چکے تھے۔ جیسے ہی محبت کا طلسم اترا تو وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس آئی تھی۔ ایک بار اپنی حالت کو دیکھا، اور پھر حشام جو کہ اس کے پہلو میں خوابیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، مسکرا کر کہہ رہا تھا کہ کہا تھا نا تمہارا سارا ڈر ختم کر دوں گا، تمہیں میں اپنا بنا کر رکھوں گا۔ آج ہم دونوں ایک ہو گئے، تم نہیں جانتی تمہیں پانے کے لیے میں کس حد تک جا سکتا تھا۔ حشام کی بات سن کر وہ تھوڑی چیمپ سی گئی تھی، چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمودار ہونے لگے تھے۔ کہنے لگی کہ حشام، آپ کچھ اور دن صبر نہیں کر سکتے تھے؟ چند روز بعد میں آپ کی ہونے والی تھی۔ وہ اس کے سینے پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے الفاظ دہرا رہی تھی۔ اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا تھا کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ بھلے بیوی تھی، مگر یوں رخصتی سے پہلے یہ سب کچھ کرنا کیا ٹھیک تھا؟ لیکن حشام اگلے پل اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہنے لگا کہ تم نہیں سدھرو گی۔ پتہ نہیں تم یہ 70 سال کی بوڑھی عورتوں کی طرح ہر بار ایسی منحوس باتیں ہی کیوں کرتی ہو؟ ارے کبھی تو میرے ساتھ میری فیلنگز کا ساتھ دے دیا کرو۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں مجھے تم سے محبت ہو کیسے گئی تھی۔ ارے یار، آگے کا کیوں سوچتی ہو؟ جن لمحات میں ہم جی رہے ہیں ان میں خوش رہا کرو۔ حشام پھر اسے سمجھا رہا تھا، اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس میں پھر سے سرشاری تلاش کر رہا تھا، مگر وہ اسے خود سے دور جھٹک گئی۔ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے اب گھر جانا ہے، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ وہ اس سے دور ہو کر فوراً سے باہر نکلی تھی۔ حشام مسکراتا ہوا آج کافی خوش لگ رہا تھا، وہیں دل ہی دل میں بے چینی کے ساتھ ساتھ وہ مطمئن بھی تھی کہ اس نے اپنا آپ سونپ کر حشام کو خوش کر دیا۔ اب حشام ہمیشہ اس سے یوں ہی محبت کرتا رہے گا، اور ان کی محبت بڑھتی رہے گی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو سامنے سب بڑے موجود تھے۔ پرسوں ان کی مائیوں تھی اور مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی باقی کی رسومات شروع ہو گئیں، اور وہ تھکے تھکے انداز میں سب کے ساتھ ڈھولک کو انجوائے کر رہی تھی۔ وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ حشام نے 2-3 بار صرف میسج پر ہی رامین سے بات کی تھی۔ کچھ رامین کی والدہ نے بھی اسے کہا تھا کہ محترمہ اب یہ ملنا ملانا بند کر دو، ورنہ شادی والے روز روپ نہیں چڑھے گا۔ دلہن تبھی اچھی لگتی ہے جب اس کے چہرے پر رنگ روپ چڑھا ہو۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے خود بھی حشام سے رابطہ کم کر دیا تھا، اور حشام بھی شادی کی تیاریوں میں اس قدر مگن ہو گیا کہ اس نے دوبارہ رامین کو کال کر کے بات کرنے کو نہیں کہا تھا۔ شادی کے لیے خانزادہ حویلی کو بالکل دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ مہندی کا فنکشن تھا، اور فارس اپنے کمرے میں بے دلی کے ساتھ وہ نیا سوٹ دیکھ رہا تھا جو اس کی ماں نے نکال کر رکھا تھا۔ نجمہ بیگم جب کمرے میں آئیں اور اسے یوں ہی کھڑا دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگی کہ ارے بیٹا، ابھی تک یوں ہی کھڑے ہو؟ باہر مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں، 100 طرح کے کام ہیں، جلدی تیار ہو۔ لیکن وہ تھکے ہوئے لہجے میں کہنے لگا کہ امی کیا ضرورت ہے، کام ہی تو کرنے ہیں، بلا وجہ ہی کپڑے خراب کرنے والی بات ہے، میں ایسے ٹھیک ہوں۔ اس نے سیاہ رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا۔ نجمہ اس کے دل کی کیفیت جانتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اپنے بیٹے کے سامنے وہ ذکر نہیں کر رہی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے بیٹے کے پاس آئی۔ کہنے لگی کہ بیٹا، یہ سب تو نصیب کی باتیں ہوتی ہیں، یہ یاد رکھو کہ اگر تمہارے نصیب کا لکھا 7 سمندر پار بھی ہوگا نا تو خدا تم تک ضرور پہنچا دے گا، لیکن اگر کوئی ہر وقت تمہارے قریب تمہاری نظروں کے سامنے رہ کر تمہیں تڑپائے گا تو جب تک تمہارا نصیب نہ ہو تمہیں وہ کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ مت کرو ایسا، میں تمہارے لیے رامین سے بھی اچھی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہ ان کے گلے لگ چکا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر اور نجمہ بیگم کے کندھے پر جذب ہو گئے۔ خیر بخیر اپنا چہرہ اپنی ماں کو دکھائے وہ کپڑے لے کر واش روم میں جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی خوب ہلا گلا شروع ہو گیا۔ مہندی کے فنکشن دونوں فیملیز نے الگ الگ ہی رکھے تھے۔ مہندی کی رات بھی وہ مہندی کی دلہن بنی اپنی تصاویر واٹس ایپ پر حشام کو بھیج رہی تھی۔
کہنے لگی کہ تم نے ابھی تک اپنی پکس نہیں سینڈ کی، کچھ زیادہ ہی مصروف ہو۔ دیکھو تو میں کیسی لگ رہی ہوں۔ لیکن تصاویر دیکھنے کے بعد حشام نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ رامین کی کزنز اور سہیلیاں اسے باہر لے کر آ چکی تھیں۔ مہندی خوب دھوم دھڑکے سے کی گئی، اس بات سے انجان کہ کل ان کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ اگلے روز صبح صبح ساری تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں۔ رامین کو بیوٹی پارلر بھیج دیا گیا، یہ کام بھی فارس کے حصے میں آ گیا تھا، اس بات سے انجان کہ کل ان کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ اگلے روز صبح صبح ساری تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں۔ رامین کو بیوٹی پارلر بھیج دیا گیا تھا، یہ کام بھی فارس کے حصے میں آ گیا۔ جب وہ دلہن بن کر گاڑی میں آ کر بیٹھی تو ایک نظر مرر سے اس نے پیچھے دیکھا۔ بے شک وہ دلہن بن کر کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جب اسے یوں خود کو دیکھتے رامین نے دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگی کیا دیکھ رہے ہو؟ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ مسکرا کر فارس کہنے لگا کہ بس میں یہی کہوں گا کہ تم جس قدر پیاری لگ رہی ہو تمہارا نصیب بھی اتنا ہی اچھا ہو، تمہاری خوشیاں تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئیں۔ وہ اتنا بول کر خاموش ہو چکا تھا، دل میں جیسے ایک طوفان سا امڑ چکا تھا۔ وہ کبھی بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ وقت اس پر آئے گا۔ کاش اس کے بس میں ہوتا تو وہ یہ شادی اٹینڈ کیے بغیر ہی کہیں دور چلا جاتا۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ چونکہ امتیاز صاحب کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی، اس لیے شادی ہال کچا کچ مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر کوئی رامین کو دیکھ کر اس کی تعریف کر رہا تھا۔ سب کو اگر انتظار تھا تو اب بارات کا۔ آدھا گھنٹہ اوپر ہو چکا تھا لیکن ابھی تک بارات نہیں آئی تھی۔ امتیاز صاحب بار بار حشام کے والد کو کال کر رہے تھے مگر فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ ہر کوئی بارات کی راہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی تک لڑکے والے پہنچے کیوں نہیں۔ تبھی رامین کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے جب اپنے پرس سے موبائل نکالا تو اس پر حشام کی کال آ رہی تھی۔ ایک نظر اس نے آس پاس دیکھا، سب کی نظریں اسی پر مرکوز تھیں۔ پھر بھی بڑی ہمت جمع کر کے اس نے فون کان سے لگایا اور اگلے پل سرگوشی نما انداز میں کہنے لگی، حشام کہاں ہیں آپ؟ میں یہاں دلہن بنی آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ ویسے تو وقت سے پہلے آپ ہر جگہ موجود ہوتے تھے، پھر آج کہاں رہ گئے؟ وہ بول رہی تھی، کچھ دیر تو خاموشی رہی اور پھر ایک کہکا گونجا، شیطانی کہکا جس نے رامین کے وجود کو لرزا کے رکھ دیا۔ حشام ہنس کر کہنے لگا، کیوں سویٹ ہارٹ، کیسا محسوس کر رہی ہو دلہن بن کر؟ ذرا ایک لمحے کے لیے یہ امیجن کرو کہ تم تو دلہن بن کر بیٹھی ہو اور تمہارا شوہر حشام خان زادہ اس وقت اپنے نائٹ سوٹ میں کمرے میں بیٹھا ایک تھرل مووی دیکھ رہا ہو تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ کچھ دیر بعد تمہارے باپ کو یہ کال آئے کہ ان کی ایک دشمن نے بدلہ لینے کی خاطر ان کی بیٹی کا بڑے اچھے سے استعمال کیا اور اب بارات تو آنے سے رہی، بتاؤ تم کیسا محسوس کرو گی؟ رامین یوں تھی جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی، اس کا وجود کپ کپانے لگا۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں حشام؟ یہ کوئی وقت ایسی باتیں کرنے کا ہے؟ مجھے ایسے مذاق بالکل نہیں پسند، بتائیے کہاں ہیں آپ؟ حشام خباثت سے مسکرا کر کہنے لگا کہ اپنے روم میں۔ کچھ دیر بعد تمہیں میری طرف سے ایک تحفہ ملنے والا ہے۔ وہ اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی جو فارس اور باقی کے خاندان کے مردوں کے ساتھ پریشان سے کھڑے بار بار موبائل پر ایک نمبر ملا رہے تھے کہ تبھی وہاں پر ایک کوریئر والا آیا جس نے ایک لیٹر انہیں تھما دیا۔ رامین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی جب وہی فون پر ہی حشام نے انتہائی حقارت بھرے انداز میں کہا کہ تمہیں کیا لگتا تھا کہ حشام خان زادہ تمہاری محبت میں گرفتار ہو کر ڈوب چکا ہے اور تم سے شادی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ نہیں میری جان، میں تو اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے تمہارے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا۔ البتہ میرے باپ نے صرف نکاح کر کے تمہیں طلاق دینے کا کہا تھا، باقی تمہارے ساتھ وقت گزار کر تمہارے ساتھ قربت کے لمحات گزارنا تو رامین امتیاز خان حشام خان زادہ اپنے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہے۔ یہ جملے اس نے بڑی روانگی سے اپنے لبوں سے ادا کیے تھے اور جمائی لیتے ہوئے کہنے لگا، نو مور ڈسٹربنس، میں اب سو رہا ہوں، امید ہے اب دوبارہ تمہاری مجھے آواز کبھی سننے کو نہیں ملے گی۔ فون بند ہو چکا تھا اور وہ وہیں اسٹیج پر گر سی گئی، موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ یہاں رامین گری تھی اور وہاں سینے پر ہاتھ رکھے امتیاز خان زادہ گرے تھے، کیونکہ لیٹر میں طلاق نامہ تھا۔ رخصتی سے پہلے ہی رامین کو طلاق ہو چکی تھی۔ پورے ہال میں ایک شور برپا ہو چکا تھا۔ رامین کے والد کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ دلہن بنی بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ فارس نے جب یہ منظر دیکھا تو بھاگ کر اس کی طرف آیا۔ رامین آنکھیں کھولو، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنے خاندان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس شخص کی ہمت کیسے ہوئی تمہارا استعمال کرنے کی؟ وہ مسلسل اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا۔ نجمہ اور عابدہ بیگم دونوں ہی اس کے پاس کھڑی تھیں۔ وہ فوراً چچا کو لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ چند روز تک تو مہمانوں کا تانتا بندہ رہا اور رامین یوں تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے، پتھر کی مورت بنی، نہ کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی۔ اور حشام خان زادہ اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کر بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ روتے ہوئے اپنی ماں اور نجمہ بیگم کو بتا چکی تھی کہ اس شخص نے کیسے مجبور کرتے ہوئے اس کے وجود کا استعمال بھی کیا ہے، اور وہ اپنا آپ اسے اس لیے سونپ گئی کہ وہ اس کا شوہر تھا۔
اپنے کمرے میں روتے ہوئے اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اس نے حشام خان زادہ کا انتخاب کیا۔ حشام کے والد سلطان خان زادہ اور امتیاز خان زادہ دونوں ہی ایک برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ دور کی رشتہ داری تھی، مگر کافی عرصہ پہلے دونوں کے بیچ ایک زمینی تنازع ہوا تھا۔ کاروباری معاملات میں ہر بار امتیاز خان زادہ سبقت لے جاتا۔ کتنی ہی بار کلائنٹس کے سامنے سلطان خان زادہ کو امتیاز خان زادہ کی وجہ سے بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جس وقت وہ کاروباری شخصیات میں نہیں شامل ہوئے تھے تو ایک بڑے کانٹریکٹ میں اپنی ان کی اچھی خاصی بے عزتی کی تھی، جس پر امتیاز خان زادہ نے بھی مغرورانہ انداز میں سلطان خان زادہ کو خوب کھری کھوٹی سنائی تھی۔ وہ اس بات سے انجان تھے کہ کچھ سال بعد ان پر اس طرح سے برسے گی کہ وہ اس نوبت کو پہنچ جائیں گے۔ جو بھی گھر افسوس کے لیے آتا اس کا یہی کہنا تھا کہ ارے کون کرے گا شادی اب رامین سے، دیکھو تو کتنی پیاری بچی ہے۔ لیکن آج کل تو ہماری لڑکیوں کی بھی شادی نہیں ہوتی، اچھے رشتے ڈھونڈنے پر نہیں ملتے، اور یہ تو پھر رخصتی بھلے ہی نہ ہوئی مگر طلاق یافتہ تو ہو ہی چکی ہے۔ وہیں فارس غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا اور حشام کو کسی طرح سبق سکھانا چاہتا تھا، مگر شاید جو کچھ رامین کے ساتھ کیا گیا اس کی آہیں اور بددعائیں عرش سے ٹکرا چکی تھیں۔ وہ شام حشام اپنے دوستوں کے ساتھ ون ویلنگ کرتے ہوئے سڑک پر جا رہا تھا کہ جب سامنے سے یو ٹرن لیتا ہوا ٹرک آ گیا۔ اس کا بائک سیدھا اس ٹرک میں جا کر لگا تھا۔ وہ موقع پر مر چکا تھا۔ یہ خبر کسی قہر کی طرح ان پر برسی تھی اور حشام خان زادہ کی موت کی خبر رامین تک پہنچی تھی۔ وہ تو ابھی پہلے صدمے سے ہی نہیں نکلی تھی کہ اس کے مرنے کی خبر نے اسے مزید بے چین کر دیا۔ کہاں کمی رہ گئی تھی اس کی محبت میں جو اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس لوٹی تو اسے حشام خان زادہ سے پہلے سے بھی زیادہ نفرت ہو چکی تھی۔ جس طرح اس نے اس سے ذلیل و خوار کیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ وہ کافی بہتر ہونے لگی تھی۔ وہیں امتیاز خان زادہ نے جب اپنے بھتیجے کو ساری ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے دیکھا تو وہ اندر ہی اندر نادام ہو چکے تھے کہ اس قدر مخلص بھتیجے کے ہوتے ہوئے انہوں نے باہر لڑکوں کی تلاش کی، اپنے اس بھتیجے کو ہمیشہ نیچا دکھایا۔ لیکن یہ اس کی اچھائی تھی کہ وہ ابھی تک ان کے ساتھ مخلص رہا تھا۔ نجمہ کے ساتھ آبدہ کا رویہ بھی پہلے سے کافی بہتر ہو گیا۔ جیسے ہی امتیاز خان زادہ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو فارس نے اپنی ماں سے کہا کہ اب ہمیں اس گھر سے چلنا چاہیے، ہم مزید یہاں پر نہیں رہ سکتے۔ اس شام دونوں ماں بیٹے نے اپنا سامان پیک کیا تھا۔ رامین بھی وہیں بیٹھی تھی، وہ اب شرمندہ تھی۔ اب تک اس نے فارس کو کتنی باتیں سنائی تھیں مگر آج وہ خود کو اس کے سامنے بہت پست محسوس کر رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹے کو سامان پیک کرتے دیکھ کر امتیاز خان زادہ کہنے لگے کہ کہاں کی تیاری ہے۔ فارس نے سیدھے سے انداز میں کہا کہ چچا ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ اب تک آپ کے احسانوں تلے دبے آئے ہیں، لیکن اب میرے کندھوں میں اتنی طاقت ضرور ہے کہ میں اپنا اور اپنی ماں کا خرچ خود اٹھا سکوں، اسی لیے ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ امتیاز خان زادہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار چکے تھے۔ تھپڑ مار کر کہنے لگے کہ کس کی اجازت سے تم نے یہ سوچا؟ دنیا والے تو مجھے میرے کیے پر سزائیں دے رہے ہیں، تو اب کیا تم میرا خون ہو کر میرے مرحوم بھائی کی اولاد ہو کر مجھے سبق سکھاؤ گے؟ جہاں دنیا نے مجھے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اب تم بھی مجھے پیٹ دکھا رہے ہو۔ نجمہ بیگم تڑپ کر کہنے لگیں کہ نہیں نہیں بھائی صاحب، ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ فارس بھی نفی میں سر ہلانے لگا کہ میرے دل میں آپ کا مقام بالکل میرے باپ جیسا ہے۔ وہ اسے کہنے لگے کہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہیں بالکل اپنا بیٹا سمجھتا ہوں، تم میرے بازو ہو، تم چلے گئے تو میں تنہا ہو جاؤں گا۔ فوراً کاغذات بنوا کر اس کی جائیداد اس کے حوالے کر دی گئی۔ آبدہ بیگم بھی نجمہ سے شرمندہ سی تھی۔ اس کے بعد امتیاز خان زادہ نے ہاتھ جوڑ کر فارس سے کہا تھا کہ بیٹا کیا تم میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ اپنے چچا کو یوں ہاتھ باندھ دیکھ کر وہ ان کے ہاتھ پکڑ گیا، کہنے لگا چچا میرے سامنے ہاتھ مت جوڑیے، میں کبھی بھی آپ کو اپنے سامنے یوں نہیں دیکھ سکتا، آپ بڑے ہیں، حکم کیجیے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ رامین کی مرضی کے خلاف کوئی بھی فیصلہ کیا جائے۔ اگر رامین چاہتی ہے تو میں اس سے شادی کروں گا۔ رامین نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اس کے دل میں دھیرے دھیرے فارس کا احترام بڑھنے لگا تھا، اس کی عزت کرنے لگی تھی، محبت کا رشتہ بھی ساتھ ساتھ پروان چڑھنے لگا۔ لیکن شادی کی رات جب وہ دلہن بنی فارس کے کمرے میں بیٹھی تھی تو اسے لگا تھا شاید وہ آ کر اس سے محبت کا اظہار کرے گا جیسے اب تک وہ کرتا آیا تھا۔ لیکن کمرے میں آتے ہی فارس نے دو ٹوک انداز میں اسے کہہ دیا تھا کہ میں جانتا ہوں تم مجھے کبھی بھی اپنا شوہر تسلیم نہیں کر سکتی، میں کہیں سے بھی تمہارا آئیڈیل لڑکا نہیں ہوں، تو شادی تم نے اپنے ماں باپ کے پریشر میں آ کر کی، فکر مت کرو، میری طرف سے تمہیں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ سے اٹھنے ہی والا تھا جب وہ اس کا ہاتھ پکڑ گئی تھی۔ کہنے لگی کہ اچھا تو اس کا مطلب یہ سمجھوں کہ تم بھی باقی سب کی طرح اپنی محبت سے مکر چکے ہو۔ ظاہری سی بات ہے یہ میری دوسری شادی ہے، میں اس حشام کے ہاتھوں استعمال ہوتی رہی ہوں، بھلا کسی کی چھوڑی ہوئی محبت کو کون اپناتا ہے؟ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر فارس تڑپ گیا۔ فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ خبردار، تم آج بھی میرے لیے بالکل پہلے دن جیسی ہو، دوبارہ اپنے لبوں پر یہ الفاظ مت لانا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر مجھ سے دور مت جاؤ، میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز نئے سرے سے کرنا چاہتی ہوں۔
فارس کو لگا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ سارے ماضی کے گلے شکوے بھول کر وہ دونوں محبت پاش نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کمرے میں ان کی باتوں اور کہکوں کی آواز گونج رہی تھی۔ فارس اسے اپنی باہوں میں جھکڑ چکا تھا اور ایک خوبصورت رات کا آغاز وہ دونوں کر چکے تھے۔